السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی تاریخ میں چند عظیم ہستیاں ایسی گزری ہیں جنہوں نے دین حق کی خدمت کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ انہی عظیم شخصیات میں سے ایک ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں دنیا عمر فاروق کے نام سے جانتی ہے۔ آئیں آج ہم ان کی زندگی کی ایک مفصل جھلک دیکھتے ہیں، ان کے اسلام لانے سے پہلے کی سختی، مسلمانوں پر ان کا ظلم، اور پھر وہ لمحہ جب وہ خود نور اسلام سے منور ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا نام عمر بن خطاب تھا۔ آپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، جو مکہ کا سب سے معزز قبیلہ تھا۔ ان کے والد خطاب ایک سخت مزاج اور غیر مسلم انسان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جوانی ہی سے بہادری، فصاحت اور طاقت میں مشہور تھے۔ ان کی شخصیت قریش میں بہت با اثر سمجھی جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو عربی زبان پر مکمل عبور حاصل تھا۔ وہ عرب کے چند پڑھے لکھے افراد میں شمار کیے جاتے تھے۔ انہیں شعر و سخن سے دلچسپی تھی اور وہ سفارت کاری میں بھی ماہر تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی طرح حضرت عمر بھی سخت مخالف بن گئے۔ وہ اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن بن گئے۔ وہ مسلمانوں کو اذیت دیتے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے غلاموں پر ظلم کو پسند کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا بھی ارادہ کیا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر نکلے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں۔ راستے میں کسی نے ان سے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سخت غصے میں آ گئے اور اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں انہوں نے سورۃ طٰہٰ کی آیات سنی اور دل پگھل گیا۔ پھر وہ سیدھے دار ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے اور اعلان اسلام کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کے الفاظ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے پر مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی اسلام لا چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے بعد مسلمان علی الاعلان نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے پہلے نماز چھپ کر پڑھتے تھے۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو ہم نے کھلم کھلا نماز ادا کی۔ جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان عام کے ساتھ ہجرت کی۔ انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر قریش سے کہا، جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے روئے، بیوی بیوہ ہو یا بچہ یتیم ہو، وہ میرے پیچھے مدینہ آئے۔ مگر کوئی بھی ان کا پیچھا کرنے کی جرأت نہ کر سکا۔ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام سے پہلے کا دور اور اسلام لانے کا تاریخی واقعہ۔ ایک ایسا انسان جو کل تک مسلمانوں کو ستاتا تھا، آج اسلام کا شیر بن چکا ہے۔ اگلے حصے میں دیکھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت میں کیسے عدل کا نمونہ بنے، اسلام کو کیسے دنیا میں پھیلایا اور ان کی شہادت کا واقعہ۔ اگلا حصہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت۔ دوسرا حصہ جلد آ رہا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کوئی قسط نہ کھو دیں۔